5 دن سے آپ نے میری بھرلی کا جو طوفان مچا رکھا ہے. ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا. وہ اگر آپ کہتے کہ میں نے آڈیوز لگائی, میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی, میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی. مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی. میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا, میرا تو پردہ تم نے پھاڑا. کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے, کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے. دی ہے جو باقی جو جائیداد ہے جو میری ہے, اب میری دانیہ مالک ہے. میں نے اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب کو حق ادا کر دیے. اب جو کچھ بھی ہے دانیہ کا ہے. تو ہم نے کہا سارا کچھ اس کے نوکروں کے ذمہ ہوتا ہے. وہ کوئی جھوٹی خبریں بنوا کے, جھوٹے کاغذ بنوا کے ہم پہ بلیم نہ لگا دیں کہ جی یہ نفرتوں کا بوجھ لیے آخر عامر لیاقت حسین مر گئے. کہا جاتا ہے کہ عامر لیاقت اپنی پہلی بیوی سے بہت ڈرتے تھے. لوگ ان کی اہلیہ کے کنٹرولنگ ہونے کے قصے سناتے تھے. آخر یہ آدمی آزاد ہو گیا, لیکن اس کی قسمت خراب تھی. پھر انہوں نے اپنی کو اینکر طوبہ سے شادی کر لی, لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس جوڑے میں طلاق ہو گئی. طوبہ کو طلاق کے بعد محبت اور کیریئر دونوں مل گئے, لیکن عامر لیاقت پھر تنہا رہ گیا. اس کے بعد عامر لیاقت کی شادی دانیہ شاہ سے ہوئی, اور اس لڑکی نے عامر لیاقت کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. آپ کیا کیا, کیسے کرتے تھے, کیا کرتے تھے, اور میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی. یہ کوئی سوالات ہے, یہ کوئی شرافت ہے. جواب میں گھٹیا انسان ہوتا کہتا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں نہیں ہوں, میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں, میرا تعارف نعت خواہ کیا ہے. مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے عمران خان کی مخالفت کی تو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا. میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو, یا الٹا میری کردار کشی ہو. ساری زندگی عزت کے پیچھے بھاگنے والے انسان سے شاید یہ سب برداشت نہ ہوا. اس کی موت اسی دن واقع ہو گئی تھی جس دن اس کی ویڈیو لیک کی گئی اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شیئر کی. تاہم اب وہ باقاعدہ مر گئے ہیں. عامر لیاقت ایک غیر معمولی مقرر تھے. ان کی سیاست اور حرکتوں سے لاکھ اختلافات کیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کی قابلیت شک و شبہ سے بالا تر تھی. ویسے بھی دنیا میں کون ہے جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں یا خامیاں نہ ہوں. جب عامر لیاقت روزنامہ پرچم کے ایڈیٹر تھے تو دروغ بر گردن راوی اس نے اپنی گاڑی پر پتھر مار کے اور خود کپڑے پھاڑ کر اخبار میں خبر لگائی کہ اس پر حملہ ہو گیا ہے, اور سب سے مذمتیں وصول کی کیونکہ انہیں نظر آنا پسند تھا. دانیہ شاہ کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو میں بھی وہ نظر آ رہے تھے, لیکن بدن پر کپڑے نہیں تھے. جواب میں گھٹیا انسان ہوتا کہتا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں نہیں ہوں, میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں, میرا تعارف نعت خواہ کیا ہے. مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے عمران خان کی مخالفت کی تو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا. ان میں لاکھ خامیاں سہی, لیکن وہ غیرت مند نکلے. بے غیرتی کا اتنا زیادہ بوجھ برداشت نہ کر سکے, اسی لیے چپکے سے مر گئے. پاکستان میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگراموں کا تانتا بندھ جاتا تھا, وہیں گزشتہ دہائی کے آغاز میں رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے عوام میں مقبول ہو گیا. اور اس مقبولیت کی وجہ بلا شبہ عامر لیاقت حسین ہی تھے. تب یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عامر لیاقت جس ٹی وی چینل پر بھی رمضان شو کریں گے اس کی ریٹنگ بہترین آئے گی. تاہم عامر لیاقت کا میڈیا کریئر صرف ان کی رمضان ٹرانسمیشن کے باعث ہی مشہور اور کئی مرتبہ متنازع نہیں رہا, بلکہ کئی اور وجوہات نے انہیں ہمیشہ شہ سرخیوں میں رکھا. ناظرین کو یاد ہوگا کہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں عامر لیاقت ایک لڑکے کے منہ میں آم ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے, آم کھاؤ گے آم.
جلد ہی یہ جملہ زبان زد عام ہوا اور سوشل میڈیا سمیت ہر جگہ اس بارے میں بحث ہونے لگی۔ کچھ اس منظر سے محظوظ ہوتے دکھائی دیے جبکہ اکثر افراد نے اینکر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ منظر دراصل عامر لیاقت کے ایک گیم شو کا تھا اور ان متعدد تنازعات میں سے ایک ہے جس کے باعث وہ گاہے بگاہے خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں۔ 9 جون کو کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی موت کی خبر نے ان کے سبھی جاننے والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ عامر لیاقت ناظرین کو چونکانے کا فن ہمیشہ سے جانتے تھے اور وہ آخری دم تک اس پر کاربند رہے۔ اسی عادت کی وجہ سے عامر لیاقت کے 2 دہائیوں پر مشتمل سیاسی کیریئر، ان کی نجی زندگی اور سوشل میڈیا پر ان کے کئی بیانات تنازعات کی وجہ بن چکے تھے۔ 2000 کی دہائی کے دوران عامر لیاقت حسین ایک نجی ٹی وی چینل پر ایک مذہبی شو عالم آن لائن کی میزبانی کرتے تھے۔ اس شو کی خاص بات یہ تھی کہ ایک جانب ان کے شو میں عوام براہ راست کال کر کے اپنے نجی اور دینی مسائل کا حل دریافت کرتے تھے اور عموماً اس کا جواب شو میں موجود عالم دین دیا کرتے تھے۔ دوسری جانب عامر لیاقت کی جانب سے شو کے اختتام میں کی جانے والی طویل دعا بھی شامل تھی۔ ایسے شوز میں شرکت کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی قطار لگا کرتی تھی۔ اس شو کے اختتامی پروگرامز میں ان کی ایک ایسی ویڈیو لیک ہوئی جسے غالب فلم کا نام دیا گیا، جس میں کیمرے کے پیچھے ان کی حرکات دکھائی گئیں جن میں انہیں نازیبا کلمات کہتے بھی سنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کالر کی جانب سے ایک نجی مسئلہ پوچھنے پر جب شو میں موجود ایک عالم دین نے کہا کہ بہت نازک صورتحال ہے تو اس پر عامر لیاقت ہنس پڑے اور یوں یہ کلپ خاصا وائرل ہوا۔ رمضان ٹرانسمیشنز کا ٹرینڈ عامر لیاقت نے ہی شروع کیا تھا یا کم از کم انہیں موجودہ فارمیٹ میں لانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ اس دور کو ان کے میڈیا کیریئر کا عروج بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب عامر لیاقت سیٹ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے تو شو میں موجود افراد عامر بھائی کہہ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان شوز کے دوران عمومی طور پر لوگوں کو سوالات کا درست جواب دینے اور کئی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے بھی انعامات دیے جاتے تھے۔ عامر لیاقت جیو کے علاوہ ARY، ایکسپریس، بول ٹی وی اور 24 نیوز سے بھی وابستہ رہے۔ اس دوران لوگوں کے ساتھ ناشائستہ زبان استعمال کرنے اور ان سے مختلف عجیب و غریب کھیلوں کا حصہ بنانے پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ایک پروگرام کے دوران انہوں نے خودکشی کے مناظر کی نقل کرنے کی کوشش کی جس کے بعد انہیں پیمرا کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا۔ سن 2016 میں رمضان ٹرانسمیشن کو خیر باد کہنے کے بعد عامر لیاقت نے بول چینل پر سیاسی موضوعات پر ٹاک شو ایسا نہیں چلے گا کا آغاز کیا تھا۔ اس شو میں انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں، صحافیوں اور بلاگرز پر سخت تنقید کی۔ پیمرا نے شہریوں کی شکایات پر یہ پروگرام بند کر دیا اور انہیں عوام سے معذرت کی ہدایت جاری کی۔ اسی طرح عامر لیاقت ایک پروگرام جیوے پاکستان میں اداکار عدنان صدیقی سے بات کرتے ہوئے بالی ووڈ اداکاروں عرفان خان اور سری دیوی کی وفات کے حوالے سے بھی ایک ایسا مذاق کر گئے تھے کہ انہیں اس کے بعد خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ عدنان صدیقی نے سری دیوی کے ساتھ ایک ہندی فلم میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں معروف اداکارہ سجل علی نے سری دیوی کی بیٹی کا رول نبھایا تھا۔ اس شو کے دوران ایک موقع پر عامر لیاقت نے عدنان صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ملک سے باہر جس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عامر لیاقت نے اپنے بیان پر معافی مانگی تھی، تاہم عدنان صدیقی نے کہا تھا کہ مجھے عامر لیاقت کے شو کا حصہ بننے پر افسوس ہے۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 کے عام انتخابات میں MQM کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی اور انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور بنایا گیا تھا۔ تاہم جولائی 2007 میں عامر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اگلے سال یعنی 2008 کو MQM نے عامر لیاقت کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا۔ عامر لیاقت حسین نے ایک طویل عرصے تک سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اور سن 2016 میں MQM کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقریر سے چند روز قبل وہ دوبارہ سرگرم ہوئے۔ اس تقریر کی وجہ سے MQM کے سربراہ پر میڈیا پر کوریج دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ جب رینجرز نے ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو حراست میں لیا تھا تو عامر لیاقت کو بھی اسی روز گرفتار کیا گیا اور رہائی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں بھی وہ موجود تھے، لیکن بعد میں وہ دوبارہ غیر متحرک ہو گئے۔ تاہم یہ سیاسی سفر یہاں تمام نہیں ہوا۔ سن 2017 میں ان کی تحریک انصاف میں شمولیت کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ بالآخر سن 2018 میں عمران خان کے ساتھ باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ میرا آخری مقام PTI تھا۔
वो सन 2018 के इंतखाबात में NA 245 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो PTI के उन अरकान में शामिल हो गए जिन्होंने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो इस दौरान अक्सर इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त ना देने की शिकायत किया करते थे। तीसरी शादी के बाद वो इमरान खान से मिलने भी गए, ताहम तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से उनकी जानिब से PTI और ख़ासकर इमरान खान के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए। भाभी ने दोस्ती करवा दी आपकी? किसकी? भाभी ने। दोस्ती तो हमारी पहले से थी। ठीक है। दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। आमिर भाई, मुलाकात में क्या हुआ है? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के बारे से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी। कायल करके आए या कायल हो गए? मैंने उनको कायल किया है। मैंने आपको कहा था आप यहाँ पे आएंगे तो मैं कायल होता नहीं हूँ, कायल करके आता हूँ। कायल कर लिया मैंने उनको। ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं उठाने ट्वीट में देंगे। आपने तस्वीर किया था कि जाने नहीं दूंगा। हाँ, कायल कर दिया। जी वहाँ नहीं जा रहे। मुबारकबाद दी खान साहब ने आपको शादी की। शादी की मुबारकबाद भाभी भी मिली है साथ, जी भाभी साथ मिली है, मुलाकात हुई है खान साहब ने और बहुत उनको तारीफ़ें की है, बड़ी मुबारकबाद। एक मिनट रुकना भाई, मुबारकबाद काफ़ी दी है। और दूसरा ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला है वो होने वाला है। तो मसलन चले जो नहीं होने वाला वो होने वाला है, और जो होने वाला है वो नहीं होने वाला है। आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी भी सोशल मीडिया पर बहस की वजह बनी रही। सन 2018 में उन्होंने तूबा आमिर से शादी की और उसके बाद जब उन्हें एक मॉर्निंग शो पर बुलाया गया तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को तनकीद का निशाना बनाया। उनसे जब सवाल किया गया कि उन्हें उनकी पहली बीवी ने दूसरी शादी की इजाज़त क्यों नहीं दी, हालांकि वो एक मजहबी खातून हैं, तो उन्होंने कहा कि दीन की तालीम हासिल करने और डिग्री के लिए दीन पढ़ने में फ़र्क होता है। अपनी पहली बीवी के बारे में मज़ीद कुछ इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पर भी उन्हें खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। ताहम उनकी दूसरी बीवी ने उनसे खुला ले लिया और एक पैगाम में बताया कि मेरे करीबी दोस्त, अहबाब और ख़ानदान के लोग जानते हैं कि मेरी आमिर लियाकत से 14 महीनों से अलहदगी चल रही है और इस दौरान हमारे रिश्ते में पड़ी दरारें ख़त्म नहीं हो सकीं। हमारे दरमियान मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं था, लिहाजा मैंने कोर्ट से खुला लेने का फ़ैसला किया। ये खबर अभी पुरानी नहीं हुई थी कि आमिर लियाकत की जानिब से तीसरी शादी का ऐलान किया गया। आमिर लियाकत ने दानिया शाह से रवां साल फरवरी में शादी की और इस बात का ऐलान करते हुए ये भी लिखा कि उनकी तीसरी अहलिया की उम्र 18 साल है। इस बारे में भी उन पर अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी करने और फिर सोशल मीडिया पर उनकी उम्र बताने पर शदीद तनकीद की गई। दानिया शाह टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी और इसे बिलाशुबा हर टिकटॉकर की तरह मशहूर होने का भी शौक था। एक प्रोग्राम में आमिर लियाकत ने बयान किया कि जब दानिया शाह रोती थी तो घर वाले उनके प्रोग्राम दिखाकर उसे चुप कराते थे। ताहम ये शादी सिर्फ चंद माह तक ही जारी रह सकी और गुज़श्ता माह उनकी तीसरी अहलिया ने उन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद करते हुए अदालत से तनसीखी निकाह के लिए रुजू कर लिया। आमिर लियाकत की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी। इसी दौरान उनकी एक इंतहाई निजी और नाज़ेबा वीडियो भी सोशल मीडिया पर आई, जिसका इल्ज़ाम उनकी बीवी दानिया शाह पर लगाया जाता है कि उन्होंने अपने बेडरूम में आमिर लियाकत की ये वीडियो बनाई और इख्तलाफात होने पर रिलीज़ कर दी। दानिया शाह ने मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया चैनल्स पर आमिर लियाकत पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। उनके मुताबिक आमिर लियाकत उन्हें खाना नहीं देते थे और कमरे में बंद कर देते थे, जबकि वो आइस का नशा भी करते थे। लेकिन दानिया शाह के इन इल्ज़ामात में कोई जान नज़र नहीं आती और ना ही अवाम की अक्सरियत ने इन इल्ज़ामात पर यकीन किया। दानिया शाह ने खुला का केस दायर कर दिया और आमिर लियाकत से एक खतीर रकम हक महर और एक मकान उनके नाम करने का कहा। दानिया शाह एक पसमानदा गांव के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शादी से पहले वो एक एवरेज टिकटॉकर थी, लेकिन आमिर लियाकत से शादी के बाद वो मुल्क भर में रातों रात मशहूर हो गईं। आमिर लियाकत के साथ भी कई टिकटॉक वीडियोस में दानिया शाह नज़र आईं। दानिया शाह के इल्ज़ामात और उनकी निजी वीडियो लीक होने की वजह से आमिर लियाकत शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। ये भी सुनने में आया है कि उनके अहले खाना और बच्चों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान थे। लेकिन मेरा 5 दिन से मेरी बहन जो खान शहर का है, एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कैसे कि मैंने ऑडियोज लगाई, मैंने ऑडियोज अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं की थी। मुझे ऑडियोज भेजी तो मैंने लगाई, मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। यार ये देखने से मौज कराई, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता।
اس ملک میں FIA نہیں, سائبر کرائم نہیں, کوئی یہ ویڈیوز ریموو نہیں کرتا. دانیہ شاہ کے الزامات کی وجہ سے میڈیا کے دروازے بھی ان پر بند ہو چکے تھے. شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر یوں واپس اچانک نیچے گرنا ان سے شاید برداشت نہیں ہو رہا تھا. دانیہ شاہ کے الزامات کے باوجود عامر لیاقت صلح صفائی کی کوشش کرتے رہے. سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں نے اس چپکلش کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور دانیہ شاہ کے انٹرویوز میڈیا پر نظر آنے لگے اور ہر انٹرویو میں انہوں نے ایک مظلوم خاتون کا کردار ادا کیا جس پر عامر لیاقت شدید ظلم کرتے تھے. لیکن عامر لیاقت کی موت کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عامر لیاقت نے سب سے بڑا ظلم خود اپنے آپ پر کیا تھا اور آخری کیل دانیہ شاہ کے انٹرویوز اور ان کی لیکڈ ویڈیو نے ٹھوک دی. سوالات کرتے آپ کیا کیا, کیسے کرتے تھے, کیا کرتے تھے, ان میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی. یہ کوئی سوالات ہے, یہ کوئی صحافت ہے. جواب میں کیا انسانوں تک کہتا اپنی ماں بہن کو بھی بتا دوں مردانہ طاقت کیا ہے. میں نہیں ہوں, میرے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں, میرا تعارف نعت خواہ کے ہے. مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے عمران خان کی مخالفت کی تو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا, میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو یا الٹا میری کردار کشی ہو. میں نے 54 بچوں کو میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو لکھا بھجوایا, میں نے گیتا کو انڈیا بھجوایا. میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے. میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا. خوش خصلہ پاکستان میں مجھے یہ ملا ہے. میں نے لودھرا کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دی تھی, ذلت نہیں دی تھی. ذلت کا انتخاب اس نے خود تنسیق نکاح کا دعویٰ کر کے اس میں جھوٹے الزامات ڈال دیے. کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا. میں نہیں مارتا کسی کو, میں نے اپنے بچوں کا ہاتھ اٹھایا کبھی. میں اگر مارتا ہوں تو صرف اپنے کالج, میرا اپنا بچی جو محمود عبدالوہاب ان میں ہاتھ مارتا ہوں, بس ایسی مذاق میں. عامر لیاقت شدید ذہنی دباؤ اور بدنامی کو برداشت نہ کر سکے اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دنیا ہی چھوڑ دی. عامر لیاقت کا معاملہ اب اللہ کے حضور پیش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی بے پناہ رحمت اور بخشش سے نوازے. آمین.